مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی کے ظہور سے متعلق کتب احادیث میں متعدد روایات وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوگا۔ امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے قبل ہر طرف ظلم و ستم چھایا ہوگا، زلزلوں کی کثرت ہوگی اور ملک کے عرب و شام میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا تذکرہ کتابوں میں سفیانی کے نام سے موجود ہے، جو سادات کو قتل کرے گا۔ شام اور عرب پر اس کی حکومت قائم ہوگی۔ اسی دوران شاہ روم کی عیسائیوں کی ایک جماعت سے جنگ اور دوسرے فرقہ سے صلح ہوگی۔ شاہ روم ملک شام میں پہنچ جائے گا اور عیسائیوں کے دوسرے فریق کی اعانت سے اسلامی فوج ایک خون ریز جنگ کے بعد فریق مخالف پر فتح پائے گی۔ دشمن کی شکست کے بعد فوج میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ عیسائی ملک شام پر قبضہ کر لیں گے اور آپس میں ان دونوں عیسائی قوموں کی صلح ہو جائے گی۔ باقی مسلمان مدینہ منورہ چلے آئیں گے۔ اس وقت مسلمان اس فکر میں ہوں گے کہ امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان کے ذریعے یہ مصیبتیں دور ہوں اور دشمن کے پنجے سے نجات ملے۔ حضرت امام مہدی اس وقت مکہ معظمہ کی طرف چلے جائیں گے۔ اس زمانہ کے اولیاء اکرام اور ابدال آپ کو تلاش کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے کہ ابدالوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لے گی۔ ان کی بیعت کے بعد مخالفین کا ایک گروہ اٹھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو اول تا آخر مقام بیدا میں زمین میں دھنسا دیں گے۔ جب یہ ماجرا شام کے ابدال اور عراق کی منتخب جماعتیں دیکھیں گی تو وہ بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گی۔ پھر ایک قریشی شخص اٹھے گا جس کا ننیحال قبیلہ کلب ہوگا۔ یہ قریشی شخص ان بیعت کرنے والوں کے خلاف ایک لشکر بھیجے گا، لیکن اللہ کی مدد سے یہ لشکر بھی مغلوب ہو جائے گا۔ نیز امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے قبل چاند اور سورج کو گرہن لگ چکا ہوگا اور بیعت کے وقت آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ اس آواز کو اس جگہ کے تمام خاص و عام سن لیں گے۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی فوجیں آپ کے پاس مکہ معظمہ چلی آئیں گی۔ شام و عراق، یمن کے اولیاء اکرام اور ابدال عظام ملک عرب کے لاتعداد لوگ آپ کے لشکر میں داخل ہو جائیں گے اور اس خزانہ کو جو کعبہ میں مدفون ہے نکال کر مسلمانوں میں تقسیم فرمائیں گے۔ پھر لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوگا یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ آپ کی خلافت کی میعاد 7 یا 8 سال ہوگی۔